السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں محبت ہو گئی کا ایپیسوڈ 2۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رات کو کھانے کے وقت جب چاروں کو کوئی مہمان گھر میں نہ دکھا تو وہ جمشید صاحب اور نازیہ بیگم سے پوچھنے لگے، کیا وہ آپ کی بھتیجی نہیں آئی کیا؟ سوال دائم کی طرف سے ہوا۔ آئی ہے، اپنے کمرے میں سو رہی ہے، نازیہ بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ تو ہمیں بھی ملوائیں، اس سے عاد نے خوش ہو کر کہا۔ تو جمشید صاحب جو اخبار بنی میں مصروف تھے اسے گھور کر دیکھا اور ملازم سے عافیہ کو بلانے کے لیے کہا۔ بڑے صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ جی آپ چلیے، میں آ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر ملازمہ چلی گئی، پھر اپنے گیلے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کیا اور انہیں کھلا ہی رہنے دیا۔ دوپٹے پر سر پر پرست کرتی جب وہ نیچے آئی تو چاروں اسے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لی اور سلام کر کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ چاروں کچھ اس طرح بیٹھے تھے پورا صوفہ بھر گیا تھا۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو، تم اپنی اماں کے پاس جاؤ۔ جمشید صاحب نے اپنے پاس بیٹھے سائم کو اٹھا کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، جبکہ سائم منہ بناتا ان تینوں کے پاس چلا گیا، جو کہ اس کی عزت افزائی پر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جمشید صاحب نے سب سے اس کا تعارف کروایا اور ملازمہ سے کھانا لگانے کو کہا۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ چاروں اس سے گھورتے جا رہے تھے جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ جمشید صاحب سے اجازت لے کر اپنے روم میں چلی آئی اور سوچنے لگی کہ اب وہ سوئے گی کیسے، کیونکہ وہ کبھی اکیلے نہیں سوئی تھی، اس لیے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ چچی سے کہوں کہ مجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس نے سوچا۔ نہیں، کیا سوچیں گی چچی، اتنی بڑی ہو کر اکیلے سونے سے ڈرتی ہے، اور ان کی بیٹوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ توبہ توبہ، کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اپنی بکواس سوچوں کو دماغ سے کسی کونے میں دبا کر اور وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ساری دعائیں، سارے وظیفے جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے پڑھ کر اپنے اوپر آخر کیے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رحمت کر کے لیٹ گئی۔ فجر کے وقت اس کی نیند کھلی، وضو کر کے خلوص دل سے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کر کے باہر نکل کر ٹہلنے لگی۔ گھر کے سارے فرد ابھی تک سو رہے تھے۔ اسے بوریت ہونے لگی تو وہ کچن میں آ گئی، جہاں ملازمہ چائے ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ لائے، میں چائے بنا دیتی ہوں، اس نے پیاز کاٹتے ملازمہ سے کہا۔ نہیں بی بی، میں بنا لوں گی، آپ آرام کیجیے۔ نہیں، آج میں چائے بناؤں گی پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا تو ملازمہ نے مسکرا کر اسے چائے بنانے کی اجازت دے دی۔ اس نے جھٹ پٹ چائے بنائی اور ایک کپ چائے لے کر باہر لان میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھتے ہوئے چائے پینے لگی۔ تبھی جمشید صاحب بھی آ گئے۔ اس نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ بیٹا تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ سلام کا جواب دے کر بھی پاس بیٹھ گئے۔ میں تو ہمیشہ اسی ٹائم پر اٹھتی ہوں، لیکن یہاں سب سوئے، صبح 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اب آگے سے ضرور پڑھے گا، اس نے مسکرا کر اس کی شرمندگی دور کرنے لگی۔ کوشش کی، انشاءاللہ ضرور، ایک عزم سے کہتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھے اور دونوں چاچا بھتیجی اپنے پسندیدہ ٹاپک پر بحث کرنے لگے۔ بڑے صاحب ناشتہ لگا گیا ہے، وہ دونوں باتوں میں مگن تھے کہ ملازمہ نے آ کر ناشتے کا کہا۔ چلو بیٹا ناشتہ کر لیتے ہیں، باتیں کر کے میرا پیٹ بالکل خالی ہو گیا ہے، جمشید صاحب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو وہ ان کے ساتھ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، پھر بعد میں جی بھر کر اپنے چاچو سے باتیں کر لینا۔ نازیہ بیگم جوس کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئی بولی، آپ نے اپنا سب کچھ بنایا، مجھے بلا لیتی، میں ابھی آپ کی ہیلپ کر دیتی۔ وہ جمشید صاحب کے پاس والی کرسی پر بیٹھی ہوئی بولی، اکیلے کہاں بیٹا، شاکرہ تھی نا ہیلپ کے لیے، اس نے سب تو ریڈی کیا ہوا تھا، میں نے صرف اس میں مینیو بتایا تھا۔ نازیہ بیگم جوس کا گلاس جمشید صاحب کو دیتی ہوئی بولی، تمہاری چچی کا پسندیدہ کام ہے آرڈر دیتا۔ جمشید صاحب نے بیوی کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے کہ احد
بآواز بلند کہتا ہوا اندر داخل ہوا اور نازیہ بیگم کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دائم، فہد اور سائم کی بھی کچھ ایسی انداز سے انٹری ہوئی۔ کچھ دلچسپ چیز نیچے دیکھ رہی تھی کیا جو اتنی دیر سے نیچے ہی دیکھا جا رہا ہے؟ احد نے اسے لگاتار نیچے کی طرف دیکھتا پایا کر بولا۔ ان سب کے ٹیبل پر آنے کے بعد وہ نظریں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، ایک بار بھی اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھی تھی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے گڑبڑا لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر جمشید صاحب کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی حیادار لڑکی تم لوگوں کو اس حلیے میں دیکھ کر نظریں جھکائے گی ہی نا، تم لوگوں کو اپنے نظروں میں اترے گی۔ جمشید صاحب کے کہنے سے پہلے ہی ان سب کی طرف دیکھا اور پھر حال میں غور کرنے لگے۔ ہمارے حلیے کو کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ فہد نے دوبارہ اپنے اوپر نظر دوڑائی۔ کیا پہن رکھا ہے تم لوگوں نے؟ غور کیا ہے اپنے پہناوے پر؟ جمشید صاحب کے کہنے پر ان چاروں نے دوبارہ اپنے پہناوے پر غور کیا تو ٹراؤزر اور سلیو لیس ٹی شرٹ پر مشتمل تھا۔ کسی مہمان کے سامنے کوئی ایسے حلیے میں آتا ہے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کزن ہے تو ہی ہے ڈیڈ، تمہاری کزن ایک لڑکی بھی ہے، جمشید صاحب نے لڑکی پر زد دیتے ہوئے کہا۔ اور بھی لڑکیاں ہماری کزنس ہیں ڈیڈ، ان کے سامنے بھی تو ہم ایسے ہی ڈریسنگ کرتے ہیں۔ دائم کے جرا کرنے پر نازیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ عافیہ اور ان میں بہت فرق ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ آپ کی بھتیجی ہے، احد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ہم آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے، سائم نے بحث کو دوسری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہار مانتے ہوئے کہا، ورنہ ڈیڈ کا پارا ہائی ہونے میں دیر نہیں تھی۔ اسد کب آ رہا ہے؟ نازیہ بیگم نے بات بدلتے ہوئے کہا تو سب کے ساتھ عافیہ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ شاید کل آ جائے، یہ کہہ کر ہاتھ کا جوس گلاس کر لبوں سے لگا لیا۔ میں چلتا ہوں اور تم لوگ بھی جلدی سے فارغ ہو کر کام میں لگو اپنے، جمشید صاحب اٹھتے بولے اور ان چاروں سے فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ تو اسٹوڈنٹس میں کیا آپ کی؟ جمشید صاحب کے جاتے ہی فہد اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نازیہ بیگم اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جمشید صاحب کے سامنے وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں گے، لیکن ان کے جاتے ہی سب اپنی زبان میں واپسی آ جائیں گے۔ بیئر ایڈس، اس نے مختصر جواب دیا، اور ہے کچھ خاص نہیں، بس کتابیں پڑھنا اور بس۔ اور ایج کیا ہے آپ کی؟ سائم کے بے تکے سوال پر سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، تم سے تو کم ہی ہے میرے لال، احد نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو یونیورسٹی نہیں جانا؟ نازیہ بیگم نے انہیں اپنی جگہوں پر جمے ہوئے دیکھا تو ان سب کے ارادوں کا پتہ لگ گیا تھا۔ نہیں موم، ہماری اکلوتی چاچا ذات کزن آئی ہے، اچھا نہیں لگتا اسے یوں گھر میں اکیلا چھوڑ دیں، بور ہونے کے لیے تو خود باہر انجوائے کریں۔ اچھا نہیں لگتا نا، کیوں گائز؟ فہد جو کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس نے سب کی تائید حاصل کرتا ہوا بولا۔ انجوائے کون کرنے کا کہہ رہا ہے؟ بچوں، آفس جانے کو کہہ رہا جا رہا ہے۔ نازیہ بیگم بھی کی اماں تھی، ان کی رگ رگ سے واقف تھی۔ آج کے دن کون گنوار آفس جاتا ہے ڈیئر میڈم؟ کیوں آج کون سا خاص دن آفس نہیں جانا؟ آج سنڈے ہے مما، دائم نے انہیں یاد دلایا۔ ارے آج سنڈے ہے، ارے میں تو بھول ہی گئی، آج تو تمہارے ڈیڈ کا پلان تھا۔ چلو عافیہ تم بھی ریڈی ہو جاؤ جلدی سے۔ نازیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس سے بھی بولی تو وہ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ کیسی تیاری موم؟ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ احد ہلکا ہکا بکا سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہارے ڈیڈ اور عافیہ کو لے کر جا رہے ہیں آؤٹنگ پر، نازیہ بیگم نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور ہم کیا کریں گے یہاں اکیلے؟ سائم نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ نہیں بیٹا، تم اکیلے کہاں ہو، تمہارے ساتھ یہ 3 بڑے بھائی بھی تو ہیں، ان کی کمپنی میں تمہیں بالکل بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ ان کا انداز شرارتی تھا۔ اچھا جائیں، آپ بھی کیا یاد کریں گی، کن سکی بیٹوں سے پالا پڑا ہے۔ فہد نے کچھ اس انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا
جیسے بہت احسان کر رہا ہو ان پر۔ میں جا رہا ہوں سونے، خواہ اتنی صبح ہو۔ اٹھ کر نیند خراب کی اپنی۔ دائم کی اتنی صبح کہنے پر عافیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ چلو بیٹا ہم چلتے ہیں، نازیہ بیگم کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، اور اپنے کمرے کی طرف تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر جب باہر آئیں تو جمشید صاحب ڈرائیور سے کچھ کہہ رہے تھے۔ سائم موبائل پر گیم کھیلنے میں بزی تھا، جبکہ احد اور فہد آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ احد اگر تم لوگوں کا پلان ابھی باہر جانے کا ہے تو گھر اچھے سے لاک کر کے جانا۔ احد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گاڑی کافی سپیڈ اپ میں اندر داخل ہوئی اور ٹھیک جمشید صاحب کے پاس آ کر رکی تھی۔ تم تو کل آنے والے تھے، نازیہ بیگم گاڑی سے نکلے والے شخص کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، جو جمشید صاحب سے ملنے کے بعد انہیں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ آؤٹنگ پر، نازیہ بیگم کے بجائے فہد بولا۔ اچھا، ڈیڈ کے ساتھ؟ واؤ! اس نے بائیں آنکھ کا دبا کر نازیہ بیگم کی طرف شرارتی نظروں سے کہا۔ عافیہ جو دوڑ کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، اس کے انداز پر مسکرا دی۔ ہماری کزن کے ساتھ سائم پر زور دے کر عافیہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو اس کی متوجہ ہونے پر اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ کزن؟ اب یہ کون سی نئی کزن پیدا ہو گئی ہماری؟ اس نے عبایا میں چھپی اپنی اس نئی سانولی سلونی کزن کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو اسے عجوبہ ہی لگ رہی تھی۔ عافیہ بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ جمشید کے بلانے پر ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ملوایا۔ یہ میری بیٹی عافیہ، ان کا بیٹا کہنے سے اسے شاید ہضم نہیں ہوا تھا، اور یہ ہے میرا بڑا بیٹا اسد۔ نازیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ اچھا، تو یہ ہے اسد صاحب، شکل سے تو یہ ان کے کا بھی باپ لگتا ہے۔ اس نے مسکرا کر سوچا اور ان کے ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ پیاری ہے نا؟ نازیہ بیگم نے مسکرا کر اس سے پوچھا، جبکہ جمشید صاحب جلدی سے کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ ہاں پیاری۔ جی بالکل، اس نے دھیرے سے کہا کہ گاڑی کا دروازہ ان کے لیے کھولا۔ چلیں جلدی کریں، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر سب سے پہلے وہ اندر بیٹھی، پھر نازیہ بیگم۔ گھر کا خیال رکھنا اسد۔ نازیہ بیگم گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوتے ہوئے اس سے بولی۔ جی بالکل، آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہاں ہوں۔ اس سے کہتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ تو کہاں تھے تم اسد؟ احد نے اس کی طرف دیکھا۔ وہیں جہاں اکثر ہوتا ہوں۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ کسی دن تم ڈیڈ سے بری طرح پٹو گے۔ فہد نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ کسی دن نہ، ابھی تو دن نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اندر طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ سائم پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ خود تو پٹو گے، ہمیں بھی پٹواؤ گے؟ اچھا، زیادہ دماغ مت کھاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے سے نکل کر بولا، کہیں جانے سے پہلے مجھے بتا کر جانا، ورنہ بہت برا اشر کروں گا۔ جی بہتر جناب۔ اور کچھ؟ احد زج ہو کر کہا تو مسکرا دیا۔